ریاض صاحب کی کاوشوں سے کوششوں سے آپ کا فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن پچھلے 2-3 ایام میں مظفر آباد کا اس نے دورہ کیا. ہمارا ان کے ساتھ بے تحاشا انٹریکٹیو سیشن ہوئے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا, اور ہمیں جو چیزیں محسوس ہوئی کہ ان کے ساتھ جو ہم نے ساری گفت و شنید کی اور اس کے بعد جو ہم نے چیزیں کرکس نکالا, وہ کرکس کچھ انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر کیونکہ جو انڈسٹریز اس سے پہلے قائم کی گئی تھی وہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی, اور لوگوں کو اس طرف رجحان کرنے کے لیے 2-3 چیزیں تھیں جس کو ہم نے انشور کرنا تھا. اور جو انڈسٹریز اس وقت پاکستان کے اندر ہیں, کیونکہ آپ کے اسپیشل اکنامک زون بن چکے ہیں, اس کے علاوہ فاٹا پاٹا اور بلوچستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پیکیج دیا ایف بی آر نے, اور اس کے بعد پھر وہاں پر انڈسٹریز کا رجحان پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس طرف لے جانے اور راغب کرنے کے لیے بھی بڑی کوششیں کی گئی. آزاد کشمیر کی جو جاگرافک ڈائنامکس ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو ساؤتھ سائڈ ہے وہ بڑی سملر ہے پنجاب کے ساتھ, اور ابھی کیونکہ آپ کا یہ جو موٹر وے کا جنکشن آپ کو ملنے جا رہا ہے جس سے آپ کی بھمبر اور میر پور کی سگنیفیکنس اور بڑھ جائے گی, اور یہ آنے والے دور کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بننے جا رہا ہے. ساتھ ساتھ کیونکہ ہم اس سے قبل ڈرائی پورٹ کا بھی ایک ہم نے انوگریشن کیا تھا, اور ڈرائی پورٹ اگر ہم جیسے کہ سیفٹی انڈسٹریز نے آپ کو بتایا ہے اور چیئرمین سی پی آر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ڈرائی پورٹ ہماری فرسٹ اینڈ فارموسٹ پریورٹی ہے, جس کو ہم بہت ایمرجنسی بیسس کے اوپر ایکسپیڈائٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ڈرائی پورٹ کی موجودگی میں اگر ڈرائی پورٹ ہم قائم کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی انڈسٹریز کے اندر ایک بہت بڑا آپ کو بینیفٹ ملے گا, اور ایک بہت لوگوں کی اٹریکشن اس طرف آئے گی. ایک تو ہم ڈرائی پورٹ کی میں نے بات کی, میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا تھا. دوسرا, جب ہماری ایف سی سی بی آئی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اور ان کے ساتھ ہم نے بیٹھے, ہم نے اپنی برین اسٹارمنگ کی, ہمارے کمشنر صاحبان, چیئرمین سی پی آر صاحب, سیکرٹری انلینڈ ریونیو اور سیکرٹری انڈسٹریز, ہم نے سب بیٹھ کے آپس میں پچھلے 3 دنوں سے ہم اپنا برین جاٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس سے پاکستان کے قوانین کے ساتھ متصادم نہ ہو, ایف پی آر کے ساتھ متصادم نہ ہو, کل کو کوئی ایسی چیز ہم لے کے آئیں جس سے کل کو کانفلکٹ پیدا نہ ہو, ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. میرے لیے, میرے سیکرٹری صاحبان کے لیے, حکومت آزاد کشمیر کے لیے, وزیر اعظم پاکستان کے لیے سب سے مقدم پاکستان کا مفاد ہے, اور پاکستان کے مفاد سے آگے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ہے, اور ریاست کے لوگ ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانی دیتے آئے اور دیتے رہیں گے. میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر اب جو دور حاضر ہے, ہمارے ٹیکس ریونیو میں انکریز ہونا یہ بھی ہماری ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنے ٹیکس ریونیوز انکریز نہیں کریں گے, خزانے کے اندر ٹیکسز کی رقم نہیں آئے گی, اس سے آپ کی ریاست ترقی نہیں کر سکتی. ہم نے کوشش کی, اس دفعہ آپ کا جو آن لائن ریٹرنز ہم نے جمع کی, لگ بھگ وہ بھی 35,000 سے اوپر گئی. ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو جس حد تک فیسیلیٹیشن دے سکیں, اس کے لیے اخبارات میں ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تشہیر بھی کی, اور پوری ایک پالیسی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ چیئرمین صاحب نے اور میں نے مل کے اس کو ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو ہم نے اپنے آفیسرز کے نمبر لکھے, ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے, فارم فل کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, آپ کو کچھ اور مسئلہ آ رہا ہے, تو ہم ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں. لیکن کیونکہ وہ تو ایک اور ایلیمنٹ تھا, اور یہ جو انڈسٹریل پیکیج ہے اور یہ جو ہمارا اسپیشل پیکیج ہے, کیونکہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جس وقت انڈسٹری بہت فلو پہ تھی اور ہماری بہت سی کاسمیٹک اور موبائل انڈسٹری اس وجہ سے بند ہو گئی کہ انیشلی جب ایجوکیشن سیس لگایا گیا تو ایجوکیشن سیس جو اس وقت 100% لگا دیا گیا تھا, اس کی کچھ سلیبس مقرر نہیں کی گئی تھی, تو بہت سی انڈسٹری ہماری اس بات سے وہاں سے بھاگ گئی. ہماری کوشش ہے کہ وہ جو بھاگی ہوئی انڈسٹری ہے وہ واپس آئے. جو ہمارے چیمبرز کے ساتھ ابھی, کیونکہ میں چیئرمین صاحب اور ہماری پوری ٹیم ہم مختلف چیمبرز کا دورہ کرنے بھی جا رہے ہیں, ہم کراچی چیمبر آف کامرس سے بھی ملنے جا رہے ہیں, فیصل آباد چیمبر آف کامرس سے بھی دوبارہ ہم انٹریکشن کرنے جا رہے ہیں, لاہور اور سیالکوٹ چیمبر سے بھی, اور اسلام آباد چیمبر سے, پشاور چیمبر سے, ہم تمام چیمبرز کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کرنے جا رہے ہیں منتھ آف دسمبر انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم سب سے ان کی آراء لے کے اور ایک ایسی چیز ہم اپنی کیبنٹ کے اندر لے کے جائیں گے جو کہ اپلیکیبل ہوگی, جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہوگی. اب جو انیشیل انہوں نے بات کی انڈسٹریل پیکیج کے حوالے سے کہ جو فرسٹ 0 to 5 ایئرس ہم جو ٹیکسز ہیں آئی ٹی
انڈائریکٹ ٹیکس، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس آن گڈس، اس کو ہم مکمل طور پہ ایگزمپٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد 6 سے 10 سال کے لیے 25% پریویلنگ ریٹ کے اوپر ہم جائیں گے. 11 سے 15 سال کے اوپر 50% کی پریویلنگ ریٹ کے اوپر ہم جائیں گے. 16 سے 20 سال کے لیے 75% کے پریویلنگ ریٹ کے اوپر جائیں گے. اور 21 اینڈ آنورڈ ہم 100% کے پریویلنگ ریٹ کے اوپر جائیں گے انڈسٹریل پیکیج میں. یہ ایک ہم نے آپس میں بیٹھ کے جو اس میں کیا ہے. جو اسپیشل پیکیجز ہیں اس میں آئی ٹی، ٹورزم، کاٹیج انڈسٹری، ڈیری، لائف اسٹاک اور پولٹری ہماری بنیادی پرائرٹیز ہیں. اس کے اوپر ہم ہر طرح کے انسینٹیو دینے کو تیار ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہاں تک اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آئی ٹی کی کمپنیز اگر یہاں آئیں گی ہم ان کو جگہ بھی دیں گے، جگہ بنا کے بھی دیں گے، اور ان کو ہم تمام فیسلٹیز فراہم کریں گے. لیکن ان کے لیے ہم نے ایک یارڈ اسٹک رکھی ہے کہ پھر جب ہم ساری فیسلٹیز دیں گے تو ان کو اس حد تک اپنے ٹرن اوور کو لے کے جانا ہی جانا ہوگا. ایک تو اس سے امپلائمنٹ آئے گی، اس سے آپ کی ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، آپ کا اسکلڈ ورکر پیدا ہوگا، اور خاص کر آپ کے ان علاقوں کے اندر بھی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور پاکستان سے لوگ آئیں گے اور ایک تجارتی سلسلہ اور تجارتی روابط اور مضبوط ہوں گے پاکستان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جو انسینٹیوز ہم دینے جا رہے ہیں اس میں فری لینڈ ہے، اسپیشل ٹیکس ہالیڈیز ہیں، فل ایگزمپشن فار انیشیل 10 years ہے، ٹیکسیشن آن ریڈیوس ریٹ ہے جی فار نیکسٹ 15 years، اور اسٹیبلش بٹوین 1 December انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس کو یہاں سے کرنے جا رہے ہیں. اب جو سب سے بڑا ہمیں بینیفٹ ہوا اس انویسٹمنٹ کانفرنس کا کہ ہمارے ساتھ جو پریلیمنری ایم او یوز کیے گئے فیصل آباد چیمبر آف کامرس نے، جو پاکستان کی تیسری بڑی چیمبر آف کامرس ہے، اور اس کا جو انٹرسٹ ریٹ یہاں ڈیولپ ہوا آزاد کشمیر کے حسن کو، ٹورزم کو، آزاد کشمیر کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے اور میرے لیے بڑی باعث مسرت بات ہے کہ یہ بڑی ریمارکیبل اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کا ایک تیسرا بڑا چیمبر آپ کے پاس یہاں آیا. اور انہوں نے جو انیشل ایم او یوز آپ کے ساتھ سائن کیے ہیں، جس کی میں آپ کو ڈیٹیلز رکھتا ہوں، کہ انہوں نے اے جے کے ٹیپٹا کے ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن سیلف امپلائمنٹ کے لیے 2 ایم او یو سائن کیے، اور ایک جم اینڈ جویلری کے لیے انہوں نے سائن کیا، جس میں اے جے کے ٹیپٹا کے یہ تاثیر اکرم صاحب ہیں جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے جو یہ رائل واریئرس کے ہیڈ تھے، انہوں نے اس کو سائن کیا. اور مسٹر فیصل علی رانا صاحب نے جمز اینڈ جویلری کا آپ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا. منرل ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا ایک ایم او یو سائن اور اس میں ایکسٹریکشن پروسیسنگ آف انڈسٹریل منرلز ہے. اور اسی طریقے سے یہ محمد سعید احمد خان صاحب، عرفان خالد رحمان صاحب ہیں جو فیصل آباد سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ایم او یو سائن کیا. اسی طرح انڈسٹریز اور کامرس ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 ایم او یو سائن ہوئے. کنسٹرکشن آف کیمیکل فیکٹری ہے اور اسٹیبلشمنٹ آف ایئر لائن ہے، جس میں محمد سعید احمد خان صاحب نے کنسٹرکشن آف کیمیکل کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ایم او یو سائن کیا ہے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ منیر ہیں، یہ ایئر سیال کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ایئر لائنز کے حوالے سے ایک ایم او یو سائن کیا. یہ چھوٹے سسٹاز یہاں چلانا چاہتے ہیں اور ہیلی سروسز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں فار ٹورزم پرپسز. اسی طریقے سے ٹورزم کے آپ کے 3 ایم او یوز ہوئے ہیں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس نے آپ کے پروموشن آف ٹورزم ان اے جے کے لیے آپ کے ساتھ ایم او یو سائن کیا. جاوید اقبال کھوکھر صاحب ہیں، ملٹی پرپس ٹورزم کے لیے انہوں نے، اور ایگری ٹورزم کے لیے خواجہ خورشید جو ڈی جی ایگرو ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا. یہ ایگرو بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی، آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات. پھر یونیورسٹی آف اے جے کے ساتھ 2 ایم او یو سائن ہوئے، جس میں اسٹیبلشمنٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی آف آزاد کشمیر ہے. سی ای او انیبلر گروپس نے یہ آپ کے ساتھ سائن کیا ہے. اور دوسرا محمد عثمان ہیں، جس میں کیمپسز کے حوالے سے ایک ایم او یو ہے. لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کے 2 ایم او یو سائن ہوئے. جو کرنل ریٹائرڈ فاروق ملک صاحب ہیں، جنہوں نے سوائل ویسٹ مینجمنٹ کے لیے آپ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا. اور ڈیولپمنٹ آف موٹیویشنل اسکلپچرز ان آزاد کشمیر توصیف افضل صاحب نے. لائف اسٹاک اینڈ ڈیری کے آپ کے 3 ایم او یو سائن ہوئے. پولٹری اینڈ ڈیری فارمنگ کا ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب کے ساتھ، اور محمد عمر ڈیریز فوڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ آف فارمز ان اے جے کے. اور سی ای او گوسٹرون اسٹیبلشمنٹ آف لائف اسٹاک اینڈ پولٹری ایگرو فارمز کے لیے حوالے سے.
اسی طرح انٹرنیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آپ کا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے جو ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹر انیبلرز گروپ ہیں فروخ نواز صاحب، انہوں نے سائن کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 3 دن کے اندر یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے آزاد کشمیر کے اندر، کہ آپ کے پاس جب انویسٹرز آئے، انہوں نے یہاں اپرچونیٹیز کو دیکھا، اس حوالے سے انہوں نے پھر اپنا آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک الگ پالیسی بھی بنائی ہے جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے جلدی لے کے آئیں گے، جو سکھ یونٹس کے حوالے سے، کہ جو سکھ یونٹس عرصہ دراز سے بند تھے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ اس وجہ سے بند ہو گئے کہ ان کے اوپر جب 100% ایجوکیشن سیس لگا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ اب کیونکہ ہم اس کو دوبارہ ریوائو کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی دلچسپی، خصوصی ہدایت کہ فوری طور پہ آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اپنے میڈیا کو اعتماد میں لیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو 3 دن کی ایکٹیویٹی تھی، اگر یہ